لاپتہ ہوتا ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان بائندہ باد۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ یہ حقیر ان صحافیوں اور اینکرز میں شامل نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں ٹیلی ویژن اینکرز اور صحافی انتہائی اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ ان کا اثر و رسوخ معاشرے میں ہو، حکومت میں ہو یا دوسرے اداروں میں ہو، اس میں لاسانی ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان میں ٹیلی ویژن اینکرز اور صحافیوں کی اہمیت بڑھتی ہے اور اس کا احساس حکومت کو بھی ہوتا ہے۔ یہ نئی بات نہیں کہ صحافیوں کو حکومت میں شامل کیا جائے اور ایسے صحافیوں کو جو حکومت کے خیالات سے، ان کے نظریات سے تعلق رکھتے ہو یا اس کے حامی ہو، ان کو اہم حکومتی پوزیشن پہ رکھا جائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ صحافیوں کی اپنی ایک تجربہ ہوتا ہے، ان کی نظر ہوتی ہے اور اس کو حکومت استعمال کرنا چاہتی ہے۔ صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں بھی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بڑی اہم خبر اختتام ہفتہ آئی جب پاکستان میں ٹیلی ویژن انڈسٹری سے متعلق سب سے اہم ادارے اور ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پیمرا کے چیئرمین کی حیثیت سے سینئر اینکر پرسن جناب ابصار عالم کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ جناب ابصار عالم اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے آج ٹیلی ویژن پہ پروگرام کیا کرتے تھے اور اس سے قبل وہ طویل عرصے سے پاکستان کے مختلف ٹیلی ویژن چینلز اور اس سے قبل پاکستان کے مختلف اخبارات میں صحافی اور سینئر صحافی کی حیثیت سے اور ایک سیزن رپورٹر کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں۔ جناب ابصار عالم نے ایک عرصہ ہمارے چینل دنیا نیوز کے ساتھ بھی گزارا ہے۔ ابصار عالم چیئرمین پیمرا کی حیثیت سے انتہائی اہمیت کی حامل پوزیشن ہے ان کے پاس۔ وہ ریگولیٹ کریں گے پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز کو، اس لیے اس اپوائنٹمنٹ کی اپنی اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ اس کی براہ راست سلیکشن اور اس کی تعیناتی کا حکم اور اس کا جو فیصلہ تھا وہ خود وزیر اعظم جناب نواز شریف نے کیا۔ اس سے قبل ایک اور سینئر اینکر پرسن جناب محمد مالک جو کہ اس سے قبل دنیا نیوز سے وابستہ تھے اور اس سے قبل دوسرے مختلف چینلز کے ساتھ، انہیں حکومت میں تبدیلی کے بعد فروری 2014 میں پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے ان کی تعیناتی ہوئی تھی اور اب تقریباً 1.5 سال سے وہ پی ٹی وی کے ایم ڈی کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ موجودہ حکومت کے دوران یہی دو حضرات نہیں بلکہ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ممتاز انگریزی اخبارات اور آخر میں اخبار دی نیوز سے وابستہ ایڈیٹر محترمہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی کو گزشتہ سال یعنی 14 دسمبر کو اقوام متحدہ میں پاکستان کا مستقل مندوب مقرر کیا گیا۔ محترمہ ملیحہ لودھی کی آئیڈینٹی، ان کی پہچان ہمیشہ سے صحافت ہی رہی ہے اور وہ اخبار دی نیوز کی ایڈیٹر بھی رہی ہیں۔ اس سے قبل وہ 3 سال تک ابھی ہوئے پاکستان کی سفیر اور تقریباً 5 سال تک برطانیہ میں پاکستان کی ہائی کمشنر بھی رہ چکی ہیں۔ اس دوران جب وہ یہ فرائض سر انجام نہیں دے رہی تھی تو وہ صحافت سے وابستہ ہوئی اور انہوں نے کالم نویسی کی، خاص طور پہ اخبار دی نیوز کے لیے ان کے کالم چھپتے رہے۔ اس کے علاوہ ممتاز کالم نگار جن کا تعلق جنگ گروپ سے رہا ہے جناب عرفان صدیقی وزیر اعظم کے معاون خصوصی کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ ان کی تعیناتی حکومت میں تبدیلی کے فوراً بعد ہوئی تھی۔ عرفان صدیقی صاحب اس سے قبل 3.5 سال تک سابق صدر چیف جسٹس رفیق تارڑ کے پریس سیکرٹری بھی رہے۔ اس کے بعد سے وہ صحافت سے وابستہ تھے اور کالم نویسی کرتے تھے۔ انگریزی اخبارات کے سینئر صحافی اور کالم نویس کامران شفیع کو بھی موجودہ حکومت نے کیوبا میں پاکستان کا سفیر بنایا۔ اس سے قبل وزیر اعظم جناب نواز شریف کی خواہش تھی کہ جناب کامران شفیع کو برطانیہ میں سفیر بنایا جائے پاکستان کا، مگر اس سلسلے میں باوجود ان کی تعیناتی نہیں ہو سکی اور اب ان کو کیوبا میں پاکستان کا سفیر بنایا گیا ہے۔ یہ تبدیلیاں اور یہ صحافیوں کی امپورٹنٹ پوزیشن پر آنا یہ نیا عمل نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اور اس سے پہلے بھی حکومتی پوزیشنز اہم صحافیوں کو مل چکی ہیں اور ان کا انتخاب ہوتا رہا ہے۔ ان انتخابات سے پہلے سینئر اینکر پرسن جو جی نیوز سے وابستہ ہیں جناب نجم سیٹھی 1997 میں 2013 کے انتخابات میں انہیں ایکٹنگ کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب بنایا گیا تھا، جبکہ اس سے قبل 1997 میں وہ سابق صدر فاروق احمد خان لغاری کی عبوری کابینہ میں وفاقی وزیر برائے سیاسی امور اور احتساب تھے، جس کے بعد جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا
کہ 2013 کے الیکشن سے قبل جناب وزیر اعلیٰ جناب نجم سیٹھی عبوری وزیر اعلیٰ پنجاب رہے اور پھر حکومت میں تبدیلی کے بعد انہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا قائم مقام چیئرمین نامزد کیا گیا اور اب وہ پی سی بی کی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور پی سی بی کے کرتا دھرتا میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ جناب نجم سیٹھی سے پہلے متعدد صحافی ایسے ہیں جو حکومتی عہدوں پہ شامل رہے ہیں، خود پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی اور آج بھی ہیرلڈ میگزین سے تعلق رکھنے والی سینئر صحافی شہری رحمان آج پیپلز پارٹی کی سینئر رکن ہے۔ وہ 2002 سے 2007 تک قومی اسمبلی کے رکن بھی رہی اور پھر 2008 کے الیکشن میں خصوصی نشست پر منتخب ہو کے وزیر اطلاعات و نشریات بنی، جس کے بعد انہیں امریکہ میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا گیا اور آج بھی محترمہ شہری رحمان پیپلز پارٹی کی سینیٹر ہیں۔ سینئر صحافی اور اینکر پرسن جناب عارف نظامی جو کہ آج بھی پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں، 2013 کے الیکشن سے قبل نگراں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات تھے اور اس کے علاوہ آج کل ٹی وی نیوز 1 سے پروگرام کرنے والے شاہد مسعود 21 جون کو پاکستان ٹیلی ویژن کے مینیجنگ ڈائریکٹر بنائے گئے تھے۔ مبشر لقمان جو کہ اب ایک بار پھر پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں، 2008 کے الیکشن سے قبل مشرف دور میں پنجاب کی نگراں کابینہ میں نگراں حکومت میں صوبائی وزیر انفارمیشن اور ٹیکنالوجی تھے اور ایک چھوٹے عرصے کے لیے ان کی اس پوزیشن پہ وہ برقرار رہے ہیں۔ صحافیوں کا حکومت کی جانب سفر، اینکر پرسنز کا حکومت کی جانب سفر، حکومت میں ان کی شمولیت اور اس کے اثرات اور ان تمام امور پہ بات کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز کالمنسٹ اور خود سیاست میں قسمت آزمائی کرنے والے ممتاز صحافی جناب ایاز امیر سے۔ بہت بہت شکریہ ایاز امیر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ فرمائیے گا، یہ ٹرینڈ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ ایک بار پھر یہ سلسلہ ہو رہا ہے اور ایک بار پھر صحافی جو ہے، اور اب تو بڑی ماشاءاللہ بڑی زبردست ایک آئیڈینٹی آ گئی ہے، اینکر پرسنز جو ہے وہ بھی حکومت میں جا رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ اس میں کامران صاحب ایک چیز ہے کہ جب آدمی سرکار کی طرف جائے یا کسی سیاسی پارٹی کی طرف جائے وہ تو اس کی اپنی مرضی اور منشا ہے، لیکن بعد میں پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آزاد صحافت کا بھی علمبردار ہوں اور میں آزاد صحافی ہوں اور میری رائے جو ہے بالکل وہ آزاد ہے، پھر وہ نہیں ایسے کر سکتا اور پھر وہ ٹینٹڈ، اس لحاظ سے ٹینٹڈ ہو جاتا ہے۔ میں اپنی ذرا اور بھی مثال دوں، 97 میں نے ایک پروونشل اسمبلی کا الیکشن لڑا اور ڈان کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے احمد علی خان صاحب، جن کے بڑے واضح اور بڑے کلیئر کٹ نوشنز تھے اور انہیں آپ کہہ سکتے تھے کہ پرانی جرنلزم جو ہم کہتے ہیں اس کے اصول کی پاسداری اور اس کے علمبردار تھے وہ۔ تو میں بڑے سالوں سے ڈان میں کالم لکھ رہا تھا، لیکن جب مجھے ٹکٹ ملا تو انہوں نے کہا بھائی اب جو ہے آپ اپنے نام سے ریگولر کالم، ریگولر سپیس ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ اچھا ایاز امیر صاحب، یہ جو صحافیوں کو گورنمنٹ پوزیشن ملے، ایمبیسیڈوریل پوزیشن ملے، لیکن کچھ پوزیشنز ایسی ہوتی ہیں جو ٹپیکل میڈیا پوزیشنز ہیں، میڈیا کے حوالے سے پوزیشنز ہوتی ہیں، اگر وہ پوزیشن پہ صحافی جائے اور حکمراں سیاسی جماعت انہیں اس جگہ پہ اپوائنٹ کرے تو اس سیاسی جماعت کی اپنی توقعات بھی ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ اپنے نظریات ہوتے ہیں اور پھر اس کی ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی ہے، تو وہ صحافی جو اس گورنمنٹ پوزیشن پر آتا ہے اس کے لیے کتنا مشکل ہے کہ وہ ایک اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ پوزیشن رکھ سکے، خاص طور پہ ان جگہوں پہ جو کہ صرف میڈیا سے تعلق رکھتا ہے، جیسے کہ ابھی ابصار عالم صاحب کو چیئرمین پیمرا بنایا گیا۔ دیکھیے جرنلسٹ بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن آپ کسی عہدے کے لیے ایک ہی آدمی کو چنتے ہیں۔ کیوں آپ چنتے ہیں؟ کوئی بات ہوتی ہے، کوئی پیمانہ ہوتا ہے، تو آپ ایک کہیں نہ کہیں اپنے نظریات کے ساتھ یا اپنی شخصیت یا اپنی ذات کے ساتھ وہ لائلٹی کا عنصر ضرور دیکھتے ہیں۔ اب میں پچھلے دور میں پی ایم ایل نون کا ایم این اے تھا، لیکن میں نے اپنے کالمز میں وہ آزادی اور وہ تنقید کا پہلی وہ رکھا تو میری پارٹی مجھ سے بالکل ناراض ہو گئی اور انہوں نے مجھے انہیں برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ اور اگر میں ان کی پیمانے پہ پورا اترتا اور وہ خوش رہتے
تو پھر جو میرا کوئی دعویٰ جو ہے کہ میں آزاد ہوں اور میں یہ ہوں اور میں جرنلزم کے اصول پورے کر رہا ہوں، پھر میں وہ نہیں ویسے اوورآل آج کل کے ماحول میں آپ کتنا سمجھتے ہیں صحافت اور جرنلزم اور ایتھکس اس حوالے سے کتنی تقسیم ہو چکا ہے، یہ کتنی اس میں ڈویژن آ چکی ہے؟ نہیں، میں یہ کہوں گا خان صاحب یہ ٹرینڈ ہمیشہ رہا ہے. اب کیونکہ میڈیا کی نوعیت بڑھ گئی ہے، زیادہ ہو گئی ہے، بڑی ہو گئی ہے، ٹی وی چینلز آ گئے ہیں، تو شاید وہ ہمیں زیادہ نظر آتا ہے. پر آپ کو یاد ہوگا کہ ڈان جو ہے بڑا اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کہتا تھا اور اس کے ایڈیٹر بڑے مشہور تھے الطاف حسین، لیکن وہ جا کے ایوب خان کی کابینہ میں شامل ہو گئے. پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے زید سلیحری جو ہیں، وہ بھی ایوب خان کے ساتھ پہلے اور اس کے بعد ضیاء الحق حکومت کے ساتھ بڑے قریب سمجھے جاتے تھے. تو یہ ٹرینڈ ہمیشہ آج کل بھی آپ دیکھ لیں، کئیوں نے تو سرکار نے کوئی عہدے دیے ہیں اور کئی پوسٹ پہ وہ ہیں، پر اس کے علاوہ بھی ایک پوری کھیپ ہے جرنلسٹ کی جن کی نشاندہی آپ کر سکتے ہیں، جو کہ ایک قسم کے جن کو کوئی عہدہ نہیں ہے، در پردہ پتہ نہیں جو کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن ان کو عام نظر میں اور صحافتی برادری میں ان کو ڈھولچی سمجھا جاتا ہے حکومتی پارٹی کا. یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی رہا اور یہ جو ہے اب بھی جو ہے بالکل یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب ایاز امیر، ہمارے ساتھ تھے. اہم موضوع صحافیوں کی، اینکر پرسنز کی حکومت میں شمولیت، حکومت کی دعوت اور ان اہم شخصیات کو حکومت میں شامل کرنا، اس پر ہماری بات ہو رہی تھی جناب ایاز امیر سے. لیتے ہیں کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ وہ شکایات ازالہ کمیٹی جو ایم کیو ایم کی شکایات پر بنائی گئی ہے، ان کو جانچنے کے لیے بنائی گئی ہے، حکومت نے بنائی ہے، اس کی جانب سے جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم زاہد نے کہا ہے کہ وہ سماعت چاہیں گے کہ کھلے ماحول میں ہو اور تمام لوگ وہ سماعت دیکھ سکے. نازک معاملہ ہوگا، اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. متحدہ قومی موومنٹ کے اراکین پارلیمنٹ کے استعفوں کا معاملہ ابھی تک ہوا میں معلق ہے. ایم کیو ایم کے اراکین نے سینٹ، قومی اسمبلی اور سندھ کی صوبائی اسمبلی سے استعفے دے دیے تھے اور اس کے بعد وہ تمام شرائط جو استعفوں کو منظور کرنے کے لیے ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام پوری ہو گئی تھی. لیکن حکومتی فیصلہ، بلکہ یہ کہنا چاہے تو زیادہ مناسب ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت کا فیصلہ یہ تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے اراکین کو پارلیمنٹ سے نہ جانے دیا جائے اور وہ صورتحال پیدا نہ ہو کہ ایک بڑی تعداد میں صوبائی، قومی اسمبلی اور سینٹ کی نشستوں پر ضمنی انتخابات کرانے پڑے. اس پوری صورتحال کا نتیجہ حکومت نے یہ نکالا کہ ایم کیو ایم سے مذاکرات کے لیے اور اس کے لیے جناب مولانا فضل الرحمان کو ثالث اور ضامن بنایا گیا، جس کے بعد بات بہرحال اس مہینے کے دوسرے ہفتے میں اس بات پر پہنچی کہ متحدہ قومی موومنٹ کی شکایات کے ازالے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی جائے، جس میں 3 نامی گرامی سابق جج صاحبان کو رکھا گیا. اس میں جناب جسٹس ناصر اسلم زاہد، جناب جسٹس خلیل الرحمان خان اور جسٹس جناب میاں اجمل کو شامل کیا گیا اور وفاقی سیکرٹری داخلہ کو اس کا ممبر بنایا گیا. اہمیت کی بات یہ تھی کہ اس میں متحدہ قومی موومنٹ کے ممبر کو بھی شامل کیا گیا اور بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم کو اس کمیٹی کا ایک ممبر بنا دیا گیا. اس کے ساتھ ہی اس کمیٹی کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ ان شکایات کا جائزہ لے جو متحدہ قومی موومنٹ کو ہیں، اور وہ تمام شکایات، یہ بات ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان شکایات کا تعلق کراچی آپریشن کے حوالے سے ہے اور رینجرز کے حوالے سے ہے جو کراچی میں آپریشن کر رہی ہے. ایم کیو ایم کے خط کے اس کی شکایات فیڈرل انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے بھی ہے. یہ تمام معاملات کی جانچ پڑتال کے لیے اس کمیٹی کا قیام یقینی طور پر یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ تھی، کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کمیٹی کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ ان شکایات کی جانچ پڑتال کے لیے اور اس کی تحقیقات کے لیے یقینی طور پہ جن لوگوں سے یہ شکایات ہے، جس ادارے سے یہ شکایات ہے یا جن افسران سے یہ شکایات ہے، ان سے پوچھ گچھ کی جائے اور اس بات کا تعین کیا جائے کہ یہ شکایات درست ہے یا نہیں. جس کا مطلب یہ تھا کہ اس میں سرونگ آرمی آفیسر، وہ آفیسر جو کہ رینجرز میں تعینات ہیں یا وہ آفیسر جو کہ انٹیلیجنس ایجنسیز میں تعینات ہیں یا پولیس آفیسر، ان کو یہ کمیٹی بلا سکتی ہے اور ان سے سوال جواب کر سکتی ہے. اس کا اور اس کمیٹی کے
اندر ایم کیو ایم کے ممبر کی شمولیت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ ان لا انفورسنگ ایجنسیز کے افسران کے لیے آسان نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک کٹھن مرحلہ ہوگا، کیونکہ یہ پورا ماحول جو ہے اس حوالے سے اس کا ایک بہت اہم بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ یہ کہ حالیہ دنوں میں پاکستان بھر کے اخبارات میں بہت بڑے بڑے اشتہارات چھپ چکے ہیں جو کہ انتہائی حیرتناک طریقے سے پولیس کی جانب سے شائع کیے گئے، جس میں کہا گیا کہ کئی لوگوں کو اغوا کر لیا گیا ہے اور اس کا الزام رینجرز پہ لگایا گیا، اور باقاعدہ عوام سے کہا گیا کہ اس سلسلے میں مزید معلومات پولیس کے ساتھ شیئر کی جائے، اور اس کے انٹرنیشنل تانے بانے بھی ہیں، کیونکہ عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں انہی لوگوں کی گمشدگی کے حوالے سے پاکستان کی حکومت کو چند خطوط بھی لکھ چکی ہے، اور یہ تمام معاملات جو کہ اس وقت اس کمیٹی کے سامنے ایم کیو ایم رکھنے چاہتی ہے، اس کی عالمی سطح پر بھی تشہیر ہو چکی ہے، اور اس سلسلے میں ایک بہت اہم ملاقات وزیر اعظم جناب نواز شریف کی امریکہ آمد سے پہلے ہوئی، جب امریکی دفتر خارجہ میں واشنگٹن میں متحدہ قومی موومنٹ کا ایک وفد جس کی قیادت اس کی کنوینر جناب ندیم نصرت اور جناب فاروق ستار اور محترمہ نسرین جلیل کر رہی تھی، انہوں نے ملاقات کی امریکہ کے دفتر خارجہ میں، اور انسانی حقوق کے حوالے سے جو ان کی شکایات ہیں کراچی آپریشن کے حوالے سے وہ تفصیلی امریکی دفتر خارجہ کو بتائی گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ پورا معاملہ ایک بین الاقوامی اس کے ڈائمنشنز ہیں، اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت اب ہوئی ہے، اور اس کمیٹی کے ایک بہت اہم رکن جناب جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم زاہد نے کہا ہے کہ اس کمیٹی کو جیسی ہی اپنی کارروائی شروع کرے گی وہ چاہیں گے کہ یہ اوپن کارروائی ہو اور اس میں جو لوگ چاہے وہ آ سکے اور اس پوری کارروائی کو دیکھ سکے۔ انہوں نے کہا کہ صرف خاص موقعوں پہ اگر ضرورت ہوئی تو اس کی کسی کارروائی کو خفیہ رکھنا چاہیے، ورنہ یہ مکمل طور پر اوپن کارروائی ہونی چاہیے، اور یقینی طور پہ جب یہ بات جناب جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم زاہد کی جانب سے آتی ہے تو اس پورے معاملے کی اہمیت مزید پھیلتی ہے اور اس کی حساسیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ایکسپرٹ اوپینین حاصل کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ممتاز ماہر قانون جناب خالد جاوید خان نے۔ بہت بہت شکریہ خالد جاوید صاحب، بہت اہم معاملہ ہے۔ اب جناب جسٹس ناصر اسلم زاہد نے یہ کہا ہے کہ وہ چاہیں گے کہ اوپن اس کی سماعت ہو، اور جناب جسٹس ناصر اسلم زاہد اس کا مطلب یہ کہ اس کمیٹی کا ممبر ہونا انہوں نے تسلیم کیا ہے، حالانکہ وہ اس قسم کی کمیٹیز میں نارملی آتے نہیں ہیں۔ یہ پورے ماحول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کتنا سینسٹیو ایشو آپ کو لگ رہا ہے؟ یہ لگتا یہ ہے کہ حکومت نے بڑی جلد بازی میں اور بغیر پراپر قانونی مشاورت کے یہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے، اور اس میں نہ کمیٹی میں کوئی چیئرمین ہے، نہ یہ بتایا گیا کہ کس قانون کے تحت یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، نہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی کیا پاورز ہوں گی۔ اس میں ایون جو ایک نوٹیفیکیشن میں محترم جج صاحب سپریم کورٹ کے ان کا نام تک غلط لکھا گیا ہے۔ اور اس میں دوسرا سوال یہ ہے کہ جس پہ کافی اعتراضات بھی ریز کیے گئے ہیں، وہ یہ کہ جو شکایت کنندہ ہیں ان کے نمائندہ اس کمیٹی میں موجود ہوں گے، اور جن کے خلاف شکایت کا ازالہ کیا جانا ہے وہ ایک اعلیٰ ترین عسکری ادارہ ہے۔ اچھا، اس میں ٹیکنیکل ایک پرابلم یہ ہے کہ اس میں لکھا ہی ہے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز یا کسی حکومتی ادارے کے خلاف یہ انویسٹیگیٹ کر سکیں گے۔ ٹیکنیکلی رینجرز جو ہیں وہ ایک بارڈر ایجنسی ہے وفاقی حکومت کے تحت، اس کا اپنا قانون ہے، وہ لا انفورسنگ ایجنسی نہیں ہے۔ اب اس میں اگر یہ رینجرز کے افسران کو طلب کرتے ہیں تو کس قانون کے تحت ان کو پاور ہے کمیٹی تشکیل طلب کرے گی؟ اگر وہ نہیں آتے تو ان کے لیے امبیرسمنٹ پیدا ہوگا، اور پھر کیس ٹو کیس فائنڈنگ دینے کا ان کو اختیار دیا گیا ہے۔ فائنڈنگ دینے کا اختیار کسی کمیٹی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک آپ نے بتایا کہ ناصر اسلم زاہد صاحب نے آج یہ پروسیجر کا ذکر کیا ہے، تو نوٹیفیکیشن کے مطابق پروسیجر بھی کمیٹی کو طے کرنا ہے، اور شاید ابھی کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا ہے، تو یہ ایک معزز رکن کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے جب تک کمیٹی خود اپنا پروسیجر تشکیل نہ دے یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ اوپن پروسیڈنگز ہوں گی، غلط ہوں گی۔ سب سے پہلے اگر یہ کمیٹی کسی گورنمنٹ ادارے کے حوالے سے نہیں ہوتی اور کوئی بھی نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہوتی تو وہ شاید اس کے پاس ایک راستہ یہ ہوتا کہ وہ عدالت میں جاتی اور اس حوالے سے عدالت سے رجوع کرتی اور شاید اس پہ حکم امتناعی حاصل کرنے کی کوشش کرتی، لیکن رینجرز اور فوج تو عدالت میں جا کے اس کے خلاف حکم امتناعی نہیں لے سکتے۔ ہمیں تصور یہ ہونا چاہیے کہ شاید یہ پھر انٹر گورنمنٹ اس چیز کو ڈسکس کیا جائے گا اور اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا۔ اس صورتحال میں یہ آپ کو قابل عمل لگتی ہے اس کیفیت میں جیسی آج ہے؟ دیکھیے، سب سے انٹرسٹنگ بات
مجھے نظر یہ آتا ہے کہ اس سے نہ متحدہ قومی موومنٹ خوش ہوگی نہ رینجرز سیٹسفائیڈ ہوں گے. تو یہ حکومت نے ایک عجیب سی سچویشن کریٹ کر دی ہے, اور اس سے سب سے بڑا جو نقصان ہوگا, پتہ نہیں فائدہ کس کو ہو, لیکن نقصان یقیناً کراچی آپریشن کو ضرور ہونے کا خدشہ ہے. اور اس سے جو اداروں کے درمیان جو ایک ٹینشن ہے وہ ڈیولپ ہونے کا خطرہ ہے, اور پاکستان کو اس فورم کو مس یوز ہونے کا بڑا خطرہ ہے کہ جو انٹرنیشنل فورم میں اس کی اگر کوئی فائنڈنگ آئی, ظاہر ہے یک طرفہ اگر فائنڈنگ آئی تو زیادہ خطرناک ہوگی, اگر ان کی موجودگی میں ہوئی تو یہ کنٹینشس قسم کی پروسیڈنگز ہو جائیں گی, اور اس کا نتیجہ کوئی بہت زیادہ اچھا لگتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اچھا خالد صاحب, یہ اس طرح کی کمیٹی بنا کے اس قسم کے ایشوز پہ, ان شکایات پہ جو ایم کیو ایم کو ہے, ایک طرح سے گورنمنٹ جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے, جو ہمارا ماشاءاللہ عدالتی سسٹم ہے, اس کو ویٹو نہیں کر رہی, مطلب اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی کہ جو اس شکایات کا سب سے موضوع قانونی اور آئینی فورم ہے اس کو نہیں کہتی کہ آپ ادھر جائیں, بلکہ اس کے لیے الگ کمیٹی تشکیل دے دیتی ہے. یقیناً کیونکہ قانون میں سب سے جو معتبر ادارہ ہے انویسٹیگیشن کے لیے یا لوگوں کو گریوانس دور کرنے کے لیے وہ عدالتیں ہیں, اور اس قسم کے کیسز عدالتوں میں موجود بھی ہیں. سپریم کورٹ میں بھی مسنگ پرسنز کے کیسز ہیں, سندھ ہائی کورٹ میں بھی روزانہ یہ کیسز لگتے ہیں. تو ایک دو پیرلل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ, اور اس میں پھر 3 معزز جج صاحبان کو اس کا رکن بنا کے بڑی عجیب سے ایک سچویشن کریٹ ہو گئی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جس وقت یہ ہو رہا ہے اس وقت وہ 35 FIRs بھی موجود ہیں جس میں رینجرز اہلکاروں کے خلاف اغوا کا الزام لگایا گیا ہے اور ان کے خلاف یہ FIR درج کی گئی ہیں. وہ معاملہ تو ایک کمیٹی نہیں, وہ تو عدالتوں میں ہی جائے گا نا, وہاں پر تو پھر یہ رینجرز اہلکاروں کو پیش ہونا پڑے گا ان FIRs کے معاملے میں. جی یقیناً جس عدالت میں کیس جائے گا اور اس میں وہ باؤنڈ ہیں, اور بنیادی طور پہ یہ ذمہ داری ہے لا انفورسنگ ایجنسی جو کہ پولیس ہے. رینجر صرف پولیس کی اسسٹنس کر رہے ہیں, یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے اور وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ رینجرز کی نمائندگی کریں. رینجرز خود جا کے کورٹ میں ڈیفینڈ نہیں کرتے اپنے آپ کو, یہ وفاق کی ذمہ داری ہے. لیکن رینجرز اور سندھ حکومت کے تعلقات مثالی تو کیا, یہ تو نارمل بھی نہیں ہے. یہ صوبے کی بدقسمتی اس کو کہہ سکتے ہیں, اور کیا کہیں گے. بہت بہت شکریہ جناب خالد جاوید خان. ہمارے تھے حساس معاملہ, نازک معاملہ, متحدہ قومی موومنٹ کی شکایات پر شکایات ازالہ کمیٹی, اور شکایات ہیں رینجرز سے اور فوجی اداروں سے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ کمیٹی کیا اسی شیپ میں, اسی انداز میں, اسی کیفیت میں کام کرتی ہے اور یہ باقاعدہ اپنی کارروائی شروع کرتی ہے یا نہیں. ہمارا خیال یہ ہے مسلسل اس پروگرام کے تھرو کہ شاید ایسا ہوگا نہیں. وزیر اعظم اس سلسلے میں یقینی کوئی اقدام اٹھائیں گے اور اس سچویشن کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. لیتے ہیں کمرشل بریک, جس کے بعد ذکر ہوگا اس اندھوناک سانحے کا جس سے کہ آج سینکڑوں پاکستانی دوچار ہوئے, لیکن ہزاروں شاید لاکھوں پاکستانی بچ گئے. اللہ تعالیٰ کا رحم بھی ہوا ہے. اس پوری صورتحال پر بات کریں گے آج کے زلزلے کے حوالے سے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد, جس میں آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے. اکتوبر 2005 کو یہاں پر جو بھوکم آیا تھا لگ بھگ ویسی محسوس کی گئی. Powerful 7.5 earthquake near the border of Afghanistan and Pakistan. پاکستان میں زلزلہ 8.1 شدت کا محسوس کیا گیا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وقت روڈوں پہ اکٹھا ہے, ٹریفک رکی ہوئی ہے, لوگ اس وقت بھی کافی خوف محسوس کر رہے ہیں. Kabul right across to Delhi of buildings trembling and a certain degree of anxiety. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے. بے شک اگر اللہ کی مدد اور رحم نہ شامل ہوتا تو آج جو سانحہ ہو رہا ہوتا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ جس شدت کا زلزلہ آج 2:09 پر آیا, جس انداز میں زمین نے کروٹ بدلی, خاص طور پہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں, صوبہ خیبر پختونخوا میں اور خاص طور پہ مالاکنڈ میں,
اس سے ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی تباہی آ سکتی تھی. لیکن اس تباہی کے نزدیک اگر ہم دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں وہ حالات نہیں ہیں جو کہ ہو سکتے تھے. گو کہ اس وقت ملک کے بالائی علاقوں میں اطلاعات کے مطابق تقریباً 200 کے قریب ایسے افراد ہیں جو کہ ابدی نیند سو گئے ہیں اس زلزلے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے کچے مکانات گر گئے. خاص طور پہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مالاکنڈ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں، قبائلی علاقوں میں اور ایسے علاقوں میں جو کہ افغانستان کی سرحد کے قریب ہے. زلزلے کی شدت کو اگر آپ دیکھیں تو شاید پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے شدید زلزلہ تھا جو کہ 8.1 ریکارڈ کیا گیا ہے، اور یہ اس وجہ سے خطرناک زلزلہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ 8 اکتوبر 2005 میں آنے والے تباہ کن زلزلے کی شدت کے حوالے سے بالکل اتنا ہی یہ زلزلہ تھا. یہ صورتحال ابھی اس وقت کلیئر نہیں ہے کہ کل کتنے لوگ اس واقعے میں جاں بحق ہو گئے ہیں، کیونکہ اطلاعات ایسے علاقوں سے آنی ہیں جو کہ دور ہیں اور وہاں پہ مواصلات کے رابطے ختم ہو چکے ہیں، ٹیلی فون رابطے نہیں ہیں، سڑک کے رابطے بھی نہیں ہیں. اس لیے دور دراز علاقوں سے ابھی تک خبریں آ رہی ہیں، اور جو عالمی اندازہ ہے اور عالمی اعداد و شمار ہیں، خاص طور پہ امریکہ کا وہ ادارہ جو اس قسم کے زلزلوں پر اور اس کے ذریعے ہونے والی تباہی پر ریسرچ کرتا ہے، اس پہ نگاہ رکھتا ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ تعجب نہیں ہوگا کہ اگر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد اس پورے واقعے میں افغانستان اور پاکستان کے علاقوں میں ملا کے 1000 تک ہو جائے. زلزلے سے اب تک خیبر پختونخوا کے 134، پنجاب میں بھی 8 ایسے علاقے جو خیبر پختونخوا سے متصل ہیں، گلگت بلتستان میں 6 اور آزاد کشمیر میں 3 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے، اور یہ فگرز مسلسل بدل رہی ہیں اور آ رہی ہیں. صورتحال یہ ہے کہ پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں زلزلے کے بعد سے اب سے کچھ دیر پہلے تک 3 سے 3.5 شدت کے متعدد آفٹر شاک ریکارڈ کیے گئے ہیں، اور جالی اور مالی نقصان کے اعتبار سے پاکستان میں سب سے تباہ کن زلزلہ گو کہ 10 سال قبل آیا تھا، جس میں اس زلزلے کی شدت کے مقابلے میں کم و بیش یہی شدت تھی، لیکن اس میں 76,000 افراد جاں بحق ہو گئے تھے، 80 لاکھ افراد براہ راست متاثر ہوئے تھے، تقریباً 35 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے تھے، کیونکہ 3.5 لاکھ گھر اور شہر کے شہر جس میں بالاکوٹ شامل ہے صفائی ہستی سے مٹ گئے تھے. اور یہ وہ زلزلہ تھا جو کہ 10 سال قبل آیا تھا اور کم و بیش اسی شدت کا تھا جو کہ یہ زلزلہ آیا ہے. اس کے علاوہ یہ بات بہت اہم ہے کہ پاکستان میں اس وقت نہ صرف یہ کہ زلزلہ آیا ہے بلکہ غیر معمولی موسمیاتی عمل پچھلے 3 دن میں دیکھنے میں آیا ہے، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ شاید ہی کبھی اکتوبر کے مہینے میں اس انداز کی برف باری ہو جو کہ ناران اور شمالی علاقوں میں پچھلے 2 دنوں میں دیکھنے میں آئی ہے، جس میں 2 فٹ برف جو ہے وہ پچھلے 2 دن کے دوران ریکارڈ کی گئی ہے جو وہاں گری ہے، جس کی وجہ سے ناران میں اطلاعات کے مطابق تقریباً 500 سیاح جو ہے وہ پھنس گئے ہیں. وہ بہت بڑا علاقہ پاکستان کے دوسرے علاقوں سے اس وقت کٹ چکا ہے، اور ناران میں بھی غیر معمولی موسم تھا جو کہ پچھلے 2 دنوں میں دیکھنے میں آیا، جس کے نتیجے میں اتنی شدید برف باری ہوئی ہے. اس کے علاوہ پرسوں دیکھنے میں آیا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں پچھلے 2 دنوں میں زبردست بارش ہوئی، ایسی بارش جو کہ اکتوبر کے مہینے میں جہاں پر جو کہ خشک موسم سمجھا جاتا ہے، محکمہ موسمیات کے مطابق پچھلے 2 دنوں میں جس انداز کی بارش راولپنڈی وغیرہ میں ہوئی ہے، ایسی بارش اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آئی ہے. محکمہ موسمیات کہتا ہے کہ 170 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی، اور اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ یہ غیر معمولی ہے، اکتوبر کے مہینے میں ہوئی ہے، اور اکتوبر کے مہینے میں ایک خشک موسم میں اس طرح کی بارش جیسی کہ پچھلے 2 دنوں میں راولپنڈی وغیرہ میں دیکھنے میں آئی ہے، یہ ایک غیر معمولی بات ہے، اور ایسا اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا ہے. اور جو طوفان آیا راولپنڈی میں، نالا لئی میں اور اس کے اطراف میں، وہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ایسی صورتحال اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئی ہے. کل ملا کے اگر آپ دیکھیں تو چاہے آج کا یہ ہولناک زلزلہ ہو، 2 دن پہلے ناران میں ہونے والی برف باری ہو، 2 فٹ برف باری اکتوبر کے اس مہینے میں، اور راولپنڈی اور اس کے اطراف میں 2 دن سے ہونے والی بارش ہے، یہ تمام اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ماحول موسمیات بہت تیزی سے بدلا ہے، اور کچھ ایسا ضرور ہوا ہے پچھلے 3 دن کے دوران جس کی وجہ سے یہ
3 خدائی آفات جو ہے وہ نظر آئی ہیں یا غیر معمولی موسمیاتی تغیر دیکھنے میں آیا ہے جو کہ اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا. لیکن آج کے واقعے کے حوالے سے گو کہ پاکستان کا کثیر علاقہ اس قسم کی تباہی سے بچ گیا جو کہ سن 2005 میں 10 سال قبل اسی مہینے میں دیکھنے میں آئی تھی. لیکن جن لوگوں پہ یہ گزری ہے اگر آپ ان کی زبان سے دیکھیں جو انہوں نے یہ آج کا ماحول دیکھا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی تباہی تھی. ہم نے اپنی زندگی میں اس سے تیز زلزلہ نہیں دیکھا. آفس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دم بالکل بلڈنگ ہلی ہے اور ایسا فیل ہوا ہے کہ جیسے ابھی یہ بلڈنگ گر جائے گی. میں نے تو پوری زندگی میں اتنا بڑا زلزلہ نہیں دیکھا تھا. تو میرے خیال سے یہ 2005 سے بھی بہت زیادہ زلزلہ ہوا تھا. بلڈنگیں ہلی ہیں ایسے جیسے پتہ نہیں ابھی نیچے گر جانی, چکر آنے سٹارٹ ہو گئے. بہت زیادہ شدت کا جس میں بہت پریشانی کے لوگ باہر نکلے ہیں. بس آفس میں بیٹھی کام کری تھی, اچانک کھڑکیاں بجنے لگ گئیں. ہم نے کہا ابھی رکتا ہے. سر کہتے ہیں بیٹھے رہو. جب موت جہاں آنی ہم نے کہا نہیں. پوری بلڈنگ شدید طریقے سے وہ ہل رہی تھی اور کھڑکیاں دروازے اور اس سامنے جو ہمارا پول لگا ہوا بجلی کا یہ بھی جو ہے ہلنا شروع ہو گیا. جو پہلے آیا تو ہم اپنی جگہ پر بیٹھے رہے ہیں, جس سے کمپیوٹر اور جو تصویریں جو لگی ہوئی تھی ٹیبل وہ ہلنے شروع ہو گئے. تو ہم لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے ہیں. لیکن جب دوسرا جھٹکا آیا تو اس سے ہم کافی گھبرا گئے. تمام لوگ جو ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہوئے جو ہیں دفتر سے باہر آ گئے. ساری دیواریں وغیرہ ہلنے شروع ہوئی اور تصویریں وغیرہ بھی ہلنے شروع ہو گئی, کمپیوٹر سارا ہلنے شروع ہو گیا. تو ہم نے سمجھا شاید مطلب کہ زلزلہ ہے, ہم بھاگ کے باہر آئے. زلزلے کی آمد کی اطلاع کے بعد ہی 2:09 کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر ISPR کے مطابق فوجی دستے حرکت میں آ گئے. چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف نے براہ راست احکامات جاری کیے. شمالی علاقوں میں, خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پر زلزلے کے جھٹکے سب سے زیادہ شدت سے محسوس ہوئے تھے, فوجی دستے متاثرہ علاقوں میں پہنچنے شروع ہو گئے. اور DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ کے مطابق پاک فوج نے خیبر پختونخوا میں متاثرہ علاقوں میں امدادی کام اب شروع کر دیا ہے. اور زلزلے سے سب سے زیادہ متاثر مالاکنڈ, چترال اور باجوڑ میں اس وقت فوجی دستے یہ رفائی کام کر رہے ہیں. جنرل راحیل شریف نے زلزلے سے متعلق جو علاقے ہیں ان کا دورہ بھی کیا ہے اور متاثرہ علاقوں کا فضائی دورہ کرنے کے علاوہ انہوں نے کور کمانڈر پشاور سے نقصانات اور امدادی کارروائیوں کے بارے میں براہ راست بریفنگ بھی حاصل کی ہے. فوجی دستے اس معاملے میں اس وقت متاثرہ علاقوں میں کارروائی کر رہے ہیں اور انہی کارروائیوں کے حوالے سے اب وزیر اعظم جناب نواز شریف کا بھی بیان سامنے آیا ہے. وہ اس وقت امریکہ سے واپسی میں لنڈن میں نجی دورے پر موجود ہیں. اس وقت وہ لنڈن میں ہیں. اطلاعات کے مطابق اب وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں. اب سے تھوڑی دیر قبل زلزلے کے حوالے سے وزیر اعظم جناب نواز شریف نے لنڈن میں موجود پاکستانی صحافیوں سے بات کی. جو متاثرین ہیں ان کا بھرپور خیال کریں اور امدادی کارروائیوں میں بھرپور حصہ لیں. انشاءاللہ میں بھی ابھی روانہ ہو رہا ہوں پاکستان کے لیے اور خود جا کے بھی میں ذاتی طور پہ نگرانی کروں گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ متاثرین کو خیر سے رکھے اور جو اس میں شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے ورثاء پسماندگان کو صبر عطا فرمائے. وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اپنی اسی میڈیا ٹاک میں جو انہوں نے لنڈن میں پاکستانی میڈیا کے ساتھ کی, انہوں نے کہا کہ وہ کل پاکستان پہنچیں گے اور اس سلسلے میں سب سے پہلے وہ انہی کارروائیوں کا جائزہ لیں گے. کل وہاں پہ پریزنٹیشن ہوگی جس میں یہ سب ایجنسیاں جو ہیں یہ مجھے بریف کریں گی, نقصانات کا جائزہ جو ہے وہ اس کے بارے میں بتائیں گی اور یقیناً پاکستان کے عوام جو ہے وہ اس کار خیر میں ہمیشہ آگے رہتے ہیں. مجھے توقع ہے اور ان سے امید ہے کہ وہ بھی بڑھ چڑھ کے لوگوں کی امداد کے لیے جو ہے وہ کام کریں گے. حکومت اس سلسلے میں کام کر رہی ہے. عمران خان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت ہے. اس وقت خیبر پختونخوا میں وہ ہنگامی بنیاد پر یہ تمام اقدامات کر رہی ہے. دوسری جانب سیاست اور عالمی سیاست بھی اس موقع پہ چوکتی نہیں ہے. اسی زلزلے کے حوالے سے اطلاعات کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے فون کیا ہے وزیر اعظم جناب نواز شریف کو اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اس دکھ کی گھڑی میں پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستانیوں کے ساتھ انہوں نے اپنے ہمدردی کا بھی اظہار کیا اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر ضرورت پڑے تو بھارت کارروائیاں کرنے کے لیے, امدادی کارروائیوں کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار ہے. بہرحال یہ ٹیلی فون کال تھی جو جناب نریندر مودی کی جانب سے ریسیو کی وزیر اعظم نواز شریف نے, جو کہ آج کل
لندن میں موجود ہیں. اس زلزلے کے حوالے سے افغانستان سے بھی اطلاعات یہ آئی ہیں کہ وہاں پر بھی اتنی شدت کا زلزلہ ہے، لیکن پاکستان کی طرح سے وہاں پر بھی اس انداز کی اس تباہ کن صورتحال کو نہیں سامنا کرنا پڑا جیسا کہ پاکستان میں ہوا ہے. وہاں سے بھی اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں تقریباً 200 ہلاکتیں ہو چکی ہیں افغانستان کے مختلف علاقوں میں، کیونکہ یہ شدید زلزلہ تھا، انتہائی شدت کا زلزلہ تھا. یہ پاکستان افغانستان کو عبور کرتا ہوا بھارت تک میں محسوس کیا گیا، اور دہلی میں بھی اطلاعات کے مطابق زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کی وجہ سے دہلی کی جو میٹرو سروس ہے اسے روکنا پڑا تھا. یہ جھٹکے بھارت کے مختلف علاقوں میں محسوس کیے گئے. لیتے ہیں خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کرکٹ کا. کرکٹ میں جناب شہریار خان نے کہا ہے کہ ہمارے پروگرام میں نجم سیٹھی صاحب نے اگر یہ کہا کہ ان کی بیگم اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے سربراہ کی بیگم کے درمیان اصل بات چیت ہو رہی تھی اور تمام صورتحال سے ان کی بیگم کو آگاہ کیا جا رہا تھا، انہوں نے کہا یہ سراسر غلط بات ہے. اسی دوران پاکستان کے کرکٹ کے شائقین کو ایک اچھی خبر ملی ہے. آج پاکستان نے انگلینڈ کو اپنے سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں ہرا دیا ہے. پاکستان کی ٹیسٹ میچ کی یہ ایک بڑی کامیابی ہے جو کہ کم از کم کرکٹ کے شائقین کے لیے ایک اچھی خبر ملی ہے. ان دونوں اہم خبروں کی بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے خبر سے بریک کے بعد. جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 8.1 ریکارڈ کی گئی ہے. قدرتی آفت ایک کڑا وقت، اس کڑے وقت میں ضرورت ہے صبر کی، ہمت کی اور دعا کی. سر میں اینٹیں لگی ہیں جس میں مختلف جگہ پر ٹانکے لگے ہیں. تھامے رکھیے اپنوں کا ہاتھ، دنیا اس مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ. ویلکم بیک. پشبردگی یا ڈپریشن کے اس ماحول میں پاکستان کے کرکٹ فینس کے لیے آج راحت کا سامان ہوا، خوشی کا موقع آیا. دبئی سے خبر آئی پاکستان نے آج دبئی میں ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کو 178 رن سے شکست دی اور 1 سفر کی برتری حاصل کر لی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اگر دوسرا ٹیسٹ بھی جیت جاتا ہے تو ٹیسٹ رینکنگ میں اس کا نمبر دوسرا ہو سکتا ہے، جو کہ پاکستانیوں کے لیے اس ماحول میں یقینی طور پہ ایک اچھی خبر ہے. جب پاکستان کی اندر انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے بند ہیں، پاکستانیوں کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کی جو اپرچونٹیز ہے وہ کم سے کم ہیں، اور خاص طور پہ ایسے ماحول میں جب پاکستان کی کرکٹ کو کم از کم بھارت میں ایک ایسے ماحول کا سامنا کرنا پڑا جو پاکستان کے کرکٹ فینس کے لیے انتہائی فرسٹریشن کی بات تھی. ان کے لیے افسوس بھی تھا انہیں اور غصہ بھی تھا، لیکن اس پورے ماحول میں جس طرح سے پاکستان نے یہ میچ جیتا ہے اور اسی دوران جس طرح سے انڈیا ساؤتھ افریقہ سے ہارا ہے ون ڈے میں، یہ دونوں خبروں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ قدرت جو ہے وہ ہر صورت میں پاکستان کے ساتھ ہے، اور بھارت کو اس کی سزا ملی ہے جو اس نے کرنے کی کوشش کی. وہ کہ ہمارے خود کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھارت کے اس رویے کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن خبر یہ ہے کہ آج بھی بھارتی کرکٹ بورڈ نے اپنے اس رویے کے حوالے سے جس کا شکار پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے اہلکاروں کو بھارت کے دورے کے دوران ہوا، اس پر ایک حرف بھی نہیں کہا ہے. معافی تو دور کی بات ہے، اس کی کوئی وضاحت بھی آج تک بھارتی کرکٹ بورڈ کی جانب سے نہیں ہوئی ہے کہ آخر کیوں مدعو کرنے کے باوجود پاکستان کرکٹ بورڈ کے وفد کو، پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو اور اس کی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین کو اور اس کے COO کو اس طرح سے رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. بھارتی کرکٹ بورڈ کے سربراہ ششانک منوہر نے ان کو ٹیلی فون کرنا تک گوارا نہیں کیا، اور اس پوری صورتحال میں پاکستان کا یہ وفد واپس آیا. لیکن آج تک اس پورے ماحول میں جس رسوائی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور اس کے بعد یہ پاکستان کا وفد واپس آیا، اس پر ایک حرف نہیں کہا گیا ہے بھارتی کرکٹ بورڈ کی جانب سے کجا کہ بھارتی حکومت اس معاملے میں کچھ کرتی، اور ابھی تک وہ خاموشی برقرار ہے. اس سلسلے میں اہم پیش رفت یہ ہوئی تھی اس پورے ماحول کے حوالے سے جب ہمارے اختتام ہفتہ ہمارے پروگرام میں ایگزیکٹو بورڈ کے سربراہ جناب شہریار خان نے انکشاف کیا تھا کہ بھارتی حکام خاص طور پہ بھارتی کرکٹ بورڈ دراصل پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ رابطے میں تھی اور رابطے کے فرائض انجام دے رہی تھی. بھارتی کرکٹ بورڈ کے سربراہ
جناب ششانک منوہر کی اہلیہ اور پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جناب شہریار خان کی اہلیہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھی اور لمحہ بلمحہ صورتحال سے ششانک منوہر کی اہلیہ جو ہے وہ پاکستانی چیئرمین کی اہلیہ کو آگاہ کر رہی تھی. تو جناب نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ پاکستان کو اندھیرے میں رکھا گیا, پاکستان کو نہیں بتایا گیا. حالانکہ ہم نے اپنے اس پروگرام میں ان کو خاص طور پہ جناب شہریار خان کی وہ پریس کانفرنس سنائی تھی جو کہ انہوں نے پاکستان آنے کے بعد کہی تھی, جس میں کل ملا کے انہوں نے 17 بار اس بات کا گلہ کیا تھا کہ مدعو کرنے کے باوجود, بھارت میں بھارتی گیسٹ ہونے کے باوجود انہیں کسی قسم کی کوئی کمیونیکیشن بھارتی کرکٹ بورڈ کی جانب سے موصول نہیں ہوئی تھی. ایک بار پھر سن لیجئے جناب شہریار خان کی عالم بے بسی, اس کے مناظر بھی دیکھ لیں. میں نے کہا کہ جی پھر کہاں آؤں, میں تو آنے کو تیار ہوں, اگلے ہفتے میں فری ہوں. BCCI سے فون آیا, آج کینسل ہو رہی میٹنگ. ٹھیک ہے بھائی. تو اس کے بعد میں انتظار میں رہا کہ اب وہ دوبارہ فون کریں گے. ان کی طرف سے پھر خبر نہیں آئی. ہم انتظار کرتے رہے, شام تک انتظار کیا. ان کی طرف سے اور کوئی مجھے نیوز نہیں آئی, کوئی خبر نہیں آئی کہ ہم کب ریشیڈیول کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. انتظار کرتا, دن بھر انتظار کیا. جب کوئی وہاں سے خبر نہیں آئی, ہوائی جہاز میں بیٹھ کے میں دہلی آ گیا, وہ بھی نہیں آیا, کچھ نہیں آیا. جب 2-3 بج گئے تو میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اب میں کسی سے بات نہیں کروں, اس لیے کہ 1.5 دن گزر گیا ہے, 36 گھنٹے قریب ہو گئے ہیں, آپ کی طرف سے کوئی خبر نہیں. اور اتنا بھی نہیں کہ بھائی معذرت کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تکلیف ہوئی. یہ بات غلط تھی. منتظر تھا کہ کوئی نہ کوئی تو مجھ سے بات کرے گا. وہ بات چیت ہی نہیں ہوئی, اور بات چیت نہیں ہوئی تو کوئی ریشیڈیولنگ کی بات بھی نہیں, کوئی BCCI کی طرف سے کچھ نہیں آیا. تو میں یہ فیصلہ کیا کہ اب میں واپس جاتا ہوں. آپ نے دیکھا عالم بے بسی جناب شہریار خان کا, جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اپنے بھارت کے دورے سے واپسی کے بعد احوال قوم کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. یقینی طور پہ قوم کے جذبات اس معاملے میں بہت زیادہ بے قابو ہو رہے ہیں, کیونکہ جس طرح سے پاکستان کو, پاکستانیوں کو, پاکستان کے اہم حکام کو بے عزت کیا گیا, اس کی تصویر نظر آ رہے تھے جناب شہریار خان. لیکن جمعرات کو ہمارے اس پروگرام میں جناب نجم سیٹھی تشریف لائے اور انہوں نے شہریار خان کے ان دعووں کو, اس گفتگو کو یکسر مسترد کر دیا. جناب نجم سیٹھی نے کہا کہ یہ موقف جو تھا یہ بالکل درست نہیں ہے جو جناب شہریار خان نے کہا, اور جو موقف انہوں نے پیش کیا وہ یقینی طور پر چونکا دینے والا تھا, ہر صورت میں چونکا دینے والا موقف تھا جو جناب نجم سیٹھی نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. بات کی مجھے کہنی نہیں چاہیے تھی, کیونکہ اب آپ نے اس طریقے سے بات کی اور شہریار صاحب نے بھی بات کو چھپایا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم لوگ جب ہوٹل میں تھے تو ششانک صاحب ہمارے ساتھ جو ساری کمیونیکیشن کر رہے تھے وہ اپنی اہلیہ کے ذریعے کر رہے تھے. ان کی اہلیہ اور شہریار صاحب کی اہلیہ ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے اور ساری کمیونیکیشن ان کی اہلیہ کے ذریعے ہو رہی تھی, کیونکہ ششانک صاحب سارے پیغام ان کے ذریعے بھیج رہے تھے. اب آپ نے مجھے فورس کر دیا کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بے بسی کی بات نہیں تھی. ہمیں ہر سٹیج پہ ہم آگاہ تھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ہر سٹیج پہ آگے تھے, ہمیں مکمل طور پہ پتہ تھا. ششانک صاحب کی اہلیہ جو ہے وہ شہریار خان صاحب کی اہلیہ کے ساتھ یہ گفتگو کر رہی تھی. یقینی طور پہ بہت ہی چونکا دینے والا انکشاف تھا جو نجم سیٹھی صاحب نے کیا. اس کے اگر آپ اس کو اس بیک گراؤنڈ میں دیکھیں جو جناب شہریار خان صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کیا, اور یقینی طور پہ اس کا رد عمل بھی آیا ہے. جناب شہریار خان نے جناب نجم سیٹھی کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ قطعی طور پہ انہیں اس بات کی کوئی آگاہی نہیں تھی, نہ ہی ان کی اہلیہ کوئی رابطے کے فرائض انجام دے رہے تھے. انہوں نے اس بات کو بھی مسترد کیا جو ہم نے کہا تھا کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ ٹریک 2 چل رہا تھا, جو ڈپلومیسی میں تو دیکھنے میں آیا, لیکن کرکٹ میں یہ ٹریک 2 تھا جو شہریار خان صاحب کی اہلیہ رن کر رہی تھی. ششانک منوہر کی اہلیہ کے ساتھ جناب شہریار خان نے کہا کہ قطعی طور پہ یہ بات درست نہیں ہے اور اس قسم کا کوئی رابطہ نہیں تھا بھارتی کرکٹ بورڈ کا جناب شہریار خان کی اہلیہ کے ساتھ. انہوں نے کہا ششانک منوہر کی اہلیہ ان کی اہلیہ کی جان پہچان والی ہیں یا ان کی فرینڈ ہیں, اور وہ شاپنگ جو تھی انہوں نے شاید اکٹھے کی ہے یا شاپنگ میں ایک دوسرے کو مدد کر رہی تھی. اس قسم کی کوئی صورتحال نہیں تھی. جناب شہریار خان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی اہلیہ
جو تھی وہ دلی گئی تھی ان کے ساتھ، اور شاید ان کی مین مصروفیت جو تھی وہاں پہ وہ شاپنگ تھی، نہ کہ ششانک منوہر کی اہلیہ کے ذریعے کوئی ٹریک ٹو ان کو کوئی ڈپلومیسی کرنی تھی، یا اس پورے ماحول میں تشنج کے اس ماحول میں وہ رابطے کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ اور جناب شہریار خان نے جو کیفیت بیان کی، جو صورتحال پاکستانیوں کے ساتھ شیئر کی، وہ مناسب نہیں تھی یا غلط تھی۔ شہریار خان صاحب اپنے اس موقف پہ قائم ہیں کہ بھارتی حکومت نے اور نہ ہی بھارتی کرکٹ بورڈ نے ان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ کیا، نہ کوئی وضاحت کی، نہ کوئی معافی مانگی، نہ ہی کوئی اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی کمیونیکیشن کیا، اور آج بھی یہ صورتحال برقرار ہے۔ اس پورے طوفان کے باوجود، اس تمام پوری صورتحال کے باوجود بھی بھارتی کرکٹ بورڈ ہنوز خاموش ہے۔ اور اسی دوران جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک اچھی خبر بہرحال کرکٹ کے لیے آج آئی ہے کہ پاکستان نے انگلینڈ کو دوسرا ٹیسٹ ٹیسٹ ہرا دیا ہے۔ ٹیسٹ میچ میں یہ کامیابی پاکستان کو جو حاصل ہوئی ہے، کرکٹ فینس کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اس پورے ماحول پہ بات کرنے کے لیے ہم نے جوائن کیا ہے پاکستان کے نامور ممتاز سینئر اسپورٹس جرنلسٹ، کرکٹ صحافی جناب عبد الماجد بھٹی کو۔ بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب، تشریف لائے آپ۔ یہ فرمائیے گا کہ ایسی کیفیت تو ہم نے کبھی کرکٹ بورڈ میں اس سے قبل دیکھی نہیں، اور ایک بے بسی کا عالم ہے کہ اتنے امپورٹنٹ آفیشل ہیں نجم سیٹھی صاحب، ان کی وہ ڈسمس کر رہے ہیں جو شہریار صاحب نے کہا، پھر شہریار صاحب نجم سیٹھی صاحب کو ڈسمس کر رہے ہیں، اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ جس سے گلا ہے وہ ابھی تک ایک حرف نہیں بولا ہے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ خاموش بیٹھا ہے، اس نے مہمان بلائے، ان کو واپس بھیج دیا، مگر وہ ابھی تک ایک لفظ کہنے کو تیار نہیں ہے۔ کامران صاحب، مرزا غالب نے اب سے کئی دہائیوں پہلے کہا تھا کہ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، تو میرا خیال میں وہ شاید مرزا غالب نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو مستقبل کی جو صورتحال تھی اس کو پہلے سے بھانپ لیا تھا، کیونکہ مرزا غالب کا جو شعر تھا آج وہ پاکستان کرکٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ تماشا دیکھیں۔ شہریار صاحب جب سے چیئرمین بنے اس سے پہلے سپریم کورٹ میں سیٹھی صاحب کہہ کر آئے کہ میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین نہیں بنوں گا، لیکن ان کے لیے پوسٹ کریٹ کی گئی، کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی گئی، ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین بنے، لیکن اب یہ دو دھاری سسٹم چل رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں۔ چیئرمین انڈین امور پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں اور نجم سیٹھی صاحب وہ پاکستان سپر لیگ پر زیادہ توانائی اپنی صرف کر رہے ہیں۔ اختلافات دونوں کے درمیان کافی عرصے سے تھے۔ ایک بار شہریار صاحب نے پاکستان سپر لیگ جو سیٹھی صاحب کا برین چائلڈ ہے وہی اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اس کو کرٹیسائز کیا، پھر اگلے دن ان سے ڈینائی کروایا گیا۔ اسی طرح انڈین معاملات پہ بھی نجم سیٹھی صاحب کا اسٹانس اس پہ مزید آپ سے بات کرتے ہیں بھٹی صاحب۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے وکرانت گپتا نے، جو کہ ایڈیٹر اسپورٹس ایڈیٹر ہیں آج تک ٹیلی ویژن کے۔ تھینک یو سو مچ وکرانت جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ جو ایشو ہے جس میں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین، پھر ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی، شہریار خان لاسٹ ویک ممبئی گئے اور وہاں پہ ان کے بقول ان کو انوائٹ کیا گیا تھا، آفیشیل انویٹیشن تھا، انڈین کرکٹ بورڈ کے ساتھ ان کی میٹنگ ہونی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ وہاں پہ ایک موب آ گیا جس کے بعد وہ نہیں ہو سکی۔ لیکن اہمیت کی بات یہ ہے، بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انڈین کرکٹ بورڈ نے اس کی نہ کوئی کلیریفیکیشن دی ہے، نہ کوئی اپالوجی کی ہے، نہ ہی اس حوالے سے اپنے ہوسٹ سے کوئی بات کی ہے۔ یہ تو بہت ہی ایکسٹراڈنری انپریسیڈنٹڈ بات ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی، اور ابھی تک کیوں انڈین کرکٹ بورڈ اس پورے معاملے میں خاموش ہے؟ کامران صاحب، پہلے تو آپ کو اور ماجد بھائی دونوں کو میرا سلام، اور مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ آپ میرے سے بات کر رہے ہیں اور میں ہندوستان میں بیٹھا ہوں، مجھے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی چاہیے۔ واقعی میں مہمان کو اگر آپ اپنے گھر پر بلائیں اس کے بعد اسے آپ چھوڑ دیں، اس کو پوچھیں نہ، وہ دلی آ جائیں، دلی ان کو کوئی پوچھے نہ، وہ 2 دن رہیں اور وہ بعد میں یہ کہہ کر چلے جائیں کہ یار میں بڑا ناراض ہوں، میں بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوں، جو کہ بڑی واجب بات ہے۔ سیریز ہو نہ ہو وہ بات کی بات ہے، کرکٹ کی بات آگے بڑھے نہ بڑھے وہ بات کی بات ہے، لیکن اگر کسی کو بھی آپ گھر پر مہمان بلاتے ہیں تو مہمان نوازی تو دور کی بات ہے، کم سے کم آپ اس کا دھیان رکھیں۔ یہ انڈین کرکٹ بورڈ نے نہیں کیا، اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ انڈین کرکٹ بورڈ کا ایروگنس ہے، یہ انڈین کرکٹ بورڈ کی آپ یہ کہہ لیں کہ لیک آف کامن سینس ہے، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آج انڈیا اور پاکستان کے بیچ ڈپلومیٹک ریلیشنز ایسے ہیں کہ کرکٹ ریلیشنز نہیں ہو پا رہے ہیں، لیکن کل کیا ہو جانا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر اب انڈین کرکٹ بورڈ سیلفش بھی ہو تو بھی انہیں شہریار خان صاحب یا نجم سیٹھی آئے تھے، ان کا دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ نے بلایا کیوں؟
हमें यहाँ पर यह बताया गया था कि हमने एक कर्टसी विजिट के लिए बुलाया है क्योंकि शशांक मनोहर प्रेसिडेंट बने थे। ये भी कहा गया कि शाहरियार साहब 3-4 मरतबा पिछले 1-2 महीने में इंडिया आ चुके थे। वो जगमोहन डालमिया से भी मिले थे, अनुराग ठाकुर से भी मिले थे और सीरीज की बात वो लगातार करते थे, लेकिन बीसीसीआई की तरफ से सीरीज का कोई भी पॉजिटिव सिग्नल नहीं गया। ये बात की बात है। लेकिन ये कहा गया कि कर्टसी विजिट, आपने कर्टसी विजिट क्यों बुलाया उनको मुंबई, जब आपको मालूम है कि पिछले 10-15 दिन में मुंबई में इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ बीसीसीआई नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने वीजा जब दिया तब उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि मुंबई के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीनियर ऑफिशियल्स आ रहे हैं, जहां पर अभी हाल में पाकिस्तान के लोगों को लेकर 2-3 बार ऐसा हुआ है कि डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं। तो पहले तो वहां बुलाना नहीं चाहिए था। उसके बाद ऐसा क्या दंगा हो गया मुझे तो मालूम नहीं। 15-20 शिव सैनिक गए, बीसीसीआई ऑफिस में गए, ना कोई तोड़फोड़ हुई, गए, प्रेसिडेंट साहब कुर्सी पर बैठे रहे और उसके बाद बेबसी हो गई। फिर ये कहा गया कि दिल्ली चलते हैं। दिल्ली आ गए, शाहरियार साहब आ गए, तमाम इंडियन गवर्नमेंट के लोग दिल्ली बैठे, अनुराग ठाकुर, राजीव शुक्ला, अरुण जेटली दिल्ली बैठे हैं, लेकिन शशांक मनोहर साहब चले जाते हैं कहां पर? पुणे। तो ये तो गलत था ही और मुझे लगता नहीं है कि सीरीज हो पाएगी। विक्रांत जी ये तो बता दें कि आपकी तो अपनी सोर्सेज होंगी, आपने चले वो ऑफिशियल नहीं बोल रहे, लेकिन ये तो अनबिलीवेबल बिहेवियर है ना। आपके होस्ट है, आप उसको फोन कॉल भी नहीं कर रहे। वो मैं बिल्कुल वही चीज कह रहा हूं। लेकिन वो कुछ तो बता रहे होंगे अंदर से कि उनको गवर्नमेंट ने रोक दिया, उनको किसने रोक दिया। एक नॉर्मल बिहेवियर भी अगर शशांक नहीं कर रहे तो उसकी हमें तो ये है कि ये कुछ तो वजह होगी इसकी। नहीं, गवर्नमेंट का प्रेशर तो है। गवर्नमेंट ये नहीं कहता कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बुलाए ना, गवर्नमेंट ये भी नहीं कहता कि आप दिल्ली जाने के बाद उनसे बात ना करें, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहता कि क्रिकेट हो। हालांकि मैं आपको बता दूं और आपके टेलीविजन के माध्यम से पाकिस्तान में जो फैंस हैं या फिर जो आपके व्यूअर्स हैं उनको बता दूं, 10-20% हल्के से चांस बन गए थे इस सीरीज के। ये मुझे भी बाद में इल्म हुआ इस बात का कि चांसेस बन गए थे सीरीज के। ये माना जा रहा था कि दोनों के बीच जब बात होगी एक शॉर्ट सीरीज शायद यूएई में दिसंबर में खेली जाएगी या एक ट्राई सीरीज खेली जाएगी। लेकिन शिव सैनिक जब आए उसके बाद ये भी बताया गया है कि बीसीसीआई को ये कहा गया कि आप फिलहाल बातचीत ना करें। आप मुंबई का वनडे मैच जो कि कल ही खत्म हुआ है और उसके बाद नागपुर में जो टेस्ट मैच खेला जाएगा दूसरा इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच, तब तक कोई बात ना करें। क्यों? क्योंकि मुंबई और नागपुर दोनों आते हैं महाराष्ट्र में, जहां पर शिवसेना का होल्ड है। और बीसीसीआई ये चाहता है, इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि कम से कम ये वनडे मैच और ये टेस्ट मैच आराम से निकल जाए। विक्रांत जी फिर भी एक प्राइवेट कॉल तो कर सकते थे शशांक, एक प्राइवेट कॉल तो कर सकते थे। मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कामरान साहब, मैंने तो हाथ जोड़ के माफी मांगी है। हालांकि मेरा काम नहीं है, ये मेरा जिम्मा भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर बैठकर इस बात को फील करता हूँ। मेरे से तो उम्र में बहुत बड़े हैं शाहरियार साहब और इंडिया में उनका बर्थ है, वो ना भी सब कुछ हो, मैं कहता हूँ दुश्मन भी हो, तो भी अगर आपने बुलाया है अपने घर पे तो कम से कम आप उनको चाय पानी तो पूछें। और मुझे इस बात का मालूम है कि जब वो 1.5 दिन दिल्ली में बैठे हैं किसी ने उनको फोन तक नहीं किया। ठीक है, वो राजीव शुक्ला से मिलने गए, राजीव शुक्ला से इसलिए मिलने गए क्योंकि ताल्लुकात है पुराने। राजीव शुक्ला आज इंडियन गवर्नमेंट में नहीं है, वो इतने पावरफुल नहीं है। हाँ, वो जरिया है अनुराग ठाकुर जो कि सेक्रेटरी हैं और अरुण जेटली जो कि बोर्ड चलाते हैं, उन दोनों का। अनुराग ठाकुर ने लेकिन कल ही कहा अनुराग ठाकुर क्योंकि गवर्नमेंट की लैंग्वेज भी बोलते हैं और बीसीसीआई की लैंग्वेज भी बोलते हैं, यंग भी हैं, पहले तो उनका टफ स्टैंड था, लेकिन कल उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं सीरीज हो, हम चाहते हैं सीरीज हो, लेकिन अब ये हमारे हाथ में नहीं है, ये दोनों गवर्नमेंट्स को आपस में बैठना पड़ेगा। तो मैं क्रिकेट की बैकग्राउंड आपको मैंने बता दी, वो किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं करता कि आपने किसी को मेहमान के तौर पर बुलाया हो। सबसे पहले तो वो मुंबई में क्यों बुलाया? मुंबई बुलाना ही नहीं चाहिए था। आप दिल्ली में बुलाते, दिल्ली में मीटिंग करते, आप उसको पब्लिसाइज ना करते, आपके बीच जो भी तय होता आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कह देते कि भाई हम नहीं कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, हमने 26/11 के बाद 7 साल हो गए क्रिकेट नहीं खेली बायलैटरल, तो अभी भी खेलेंगे तो गोलियां नहीं चल जाएंगी। लेकिन कम से कम इज्जत से और एक लॉजिक के साथ आपने उनको घर बुलाने के बाद उनको बताना चाहिए था। और मुझे तो अभी भी नहीं मालूम कि क्या कोई कम्युनिकेशन हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि शाहरियार साहब जब एयरपोर्ट जा रहे थे तब हमने उनका एक इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा था कि मुझे तो अभी नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि क्या शाहरियार साहब ने पाकिस्तान में अपने आप को ओवरसेल किया जैसे नजम सेठी साहब कह रहे हैं, क्या नजम सेठी साहब को उनको लेकर आना चाहिए था, क्या वो कर्टसी विजिट थी, हमें नहीं मालूम। लेकिन दोनों बातें जो है जस्टिफाई नहीं होती हैं, ये नहीं है कि टू रॉन्ग्स मेक अ राइट। थैंक यू सो मच विक्रांत गुप्ता जी, वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
بالکل کھل کے بات آ گئی ہے کہ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ یہ ایک باقاعدہ منصوبہ ہے جو کہ ہم اس پروگرام میں مسلسل کہہ رہے ہیں. بھارتی حکومت کی ایک چال ہے, ایک پورا منصوبہ ہے جس کے ذریعے انہوں نے یہ پورا ٹریپ کیا ہے, پاکستانیوں کو وہاں پہ رسوا کیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آخر کیوں ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم اس پہ ہمارا بورڈ جو ہے یہ اس میں تقسیم نظر آتا ہے. اگر آپ دیکھیں شہریار صاحب میں اور نجم سیٹھی کی بات میں تو میلوں کا فاصلہ ہے. دیکھیں نجم سیٹھی صاحب اس لیے جسٹیفائی کر رہے ہیں بی سی سی آئی کے موقف کو کہ وہ جو ایم او یو سائن کیا تھا جب بگ تھری میں پاکستان میں ہر ایک مخالفت کر رہا تھا, ذکا اشرف صاحب مخالفت کر رہے تھے, تو سیٹھی صاحب جب چیئرمین بنے تو انہوں نے جا کر اس ایم او یو پہ سائن کیا. تو چونکہ ان کے دور میں سائن ہوا اور اس میں کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں تھی, اس لیے بی سی سی آئی بالکل آزاد گھوم رہا. تو سیٹھی صاحب اپنے اس ایم او یو کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بار بار بی سی سی آئی کی زبان بول رہے ہیں. لیکن شہریار صاحب سینئر ڈپلومیٹ ہیں, پاکستان کرکٹ میں ان کا بہت بڑا نام ہے. ماضی میں جب وہ چیئرمین تھے تو 2004 اور 2006 میں 2 سیریز پاکستان نے ہوسٹ کی. ایک پاکستان کی ٹیم 2005 میں انڈیا گئی. لیکن اب شہریار صاحب نے سچویشن بھانپ لی کہ یہ سیریز نہیں ہونے والی. لیکن سیٹھی صاحب پتہ نہیں دانستہ یا نادانستہ اپنی اس چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. لیکن اس پورے سینیریو میں سیٹھی صاحب اور شہریار صاحب کے جو اختلافات تھے پہلے ڈھکے چھپے تھے, اب بالکل اوپن ہو گئے. آج بھی دبئی اسٹیڈیم میں جب پاکستان نے ٹیسٹ میچ جیتا وہاں بھی شہریار صاحب نے جو بات کی ہے وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں کی. انہوں نے یہی کہا کہ اب پاکستان انڈیا کی سیریز ناممکن نظر آ رہی ہے اور میں اب انڈیا سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کروں گا, یہاں تک بول رہے ہیں. لیکن تو یہاں تک تو بولنا چاہیے. ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد پوری قوم یہ بول رہی ہے کہ کرکٹ بورڈ کو اب انڈیا سے کسی سلسلے میں کوئی بات کرنی ہی نہیں چاہیے. مطلب یہ کوئی عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بھٹی صاحب چلیں, یہ جو آج پاکستان کو ایک وکٹری ہوئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں جبکہ تھوڑی دیر پہلے چند گھنٹے پہلے اس پورے ملک کو زلزلے نے ہلا دیا, سینکڑوں جانیں اس میں گئیں اور کئی لوگ کرکٹ میچ اس وقت دیکھ رہے تھے, یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں. تو اس دوران ایک اچھی خبر آئی, حالانکہ ملک میں ایک سوگ کی کیفیت ہے کہ اتنی بڑی تباہی ہوگی پورے پاکستان میں, لیکن کرکٹ کے میدان سے ایک بار پھر اچھی خبر آئی. یہ پاکستان کرکٹ کے لیے اچھا ہے کہ ہمارے نوجوان جو پچھلے 6-6.5 سال سے ملک سے باہر کرکٹ کھیل رہے ہیں, لیکن آج بھی دیکھیں کہ پاکستان کی ٹیم الحمدللہ دوسری پوزیشن ٹیسٹ رینکنگ میں حاصل کر رہی ہے. ون ڈے میں ہم 9ویں نمبر پر ہیں, لیکن T20 میں بھی پاکستان دوسرے نمبر پر ہے. تو پاکستان میں اتنا بڑا ٹیلنٹ, اتنی زیادہ پاکستان کی اچیومنٹ, لیکن گورننس کرکٹ بورڈ کی اگر ٹھیک ہو جائے. ٹیسٹ کرکٹ میں کیوں شائن کر رہے ہیں آپ کے نزدیک؟ کیا اس کی سب سے بڑا ہمارا جو اثاثہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو مصباح الحق کی کپتانی, پھر ہمارے پاس جو پلیئر ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں وہ مجھے ہوئے پلیئر ہیں. یونس خان, اظہر علی, بالنگ میں آپ دیکھیں وہاب ریاض, سعید اجمل کے جانے کے بعد یاسر شاہ آئے, ذوالفقار بابر آئے. تو کنسسٹنٹ سلیکشن پالیسی اور وہ جو سینئر اور منجھے ہوئے کھلاڑیوں کی پرفارمنس ہے اس نے دیکھیں پاکستان ٹیم کو ایک دم اوپر لے کر گئی. اور ون ڈے میں بالکل اس کے برعکس ہو رہا ہے کہ ون ڈے میں ہم تجربات بہت زیادہ کر رہے ہیں, تو ون ڈے میں ہم رینکنگ میں 9ویں نمبر پہ چلے گئے. اور پاکستان کرکٹ کے لیے جو خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے کہ اگر 30 ستمبر 2017 تک پاکستان کی ٹیم نے دنیا کی 8 ٹاپ ٹیموں میں ون ڈے میں جگہ برقرار نہیں رکھی تو ہسٹری میں پہلی بار کامران صاحب پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ کا کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا پڑے گا, ادروائز پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ سے آؤٹ ہو سکتی ہے. یہ 2018 میں جو ورلڈ کپ ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب عبد الماجد بھٹی ہمارے ساتھ تھے. خبر سا بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے سندھ میں جاری آپریشن اور کرپشن کے خلاف بھی جو تحریک سندھ میں چل رہی ہے اس کا دباؤ بہرحال حکومت سندھ پیش کر رہی ہے اور اعتراف بھی کر رہی ہے کہ اس کے اندر پرابلم ہے. ایک اور اعتراف ہوا ہے, اعتراف کرپشن کیا گیا ہے. 40 ارب روپے کی زمین جو الاٹ کر دی گئی تھی اب جلدی سے اس کو منسوخ کیا گیا ہے کیونکہ نیب کا ریفرنس تیار ہو گیا ہے. اس قسم کی منسوخیاں اور بھی ہوئی ہیں لیکن یہ آج کا تازہ واقعہ ہے, یہ آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے کمنٹ سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا, یہ ایک مفروضہ نہیں ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں سندھ میں انتظامی معاملات میں, حکومتی معاملات میں
کرپشن اربوں روپوں کی نہیں بلکہ شاید اربوں ڈالر کی ہوئی ہے، خاص طور پہ وہ معاملات جن کا تعلق زمینوں سے ہے، اور زمینی معاملات میں اور زمینوں کے الاٹمنٹ کے معاملات میں کرپشن سب سے زیادہ ہوئی ہے، لیکن کوئی اور محکمہ ایسا نہیں ہے، چاہے وہ تعلیم کا محکمہ ہو یا صحت کا محکمہ ہو، جہاں پر بے پناہ اور بے مہار کرپشن دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ اب کیونکہ ماحول ایک احتسابی ماحول ہے، سندھ میں ایک جانب نیب کارروائی کر رہی ہے، دوسری جانب رینجرز، اور اکثر مقام پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ رینجرز اور نیب مل کے کارروائی کرتے ہیں یا کوارڈینیٹڈ کارروائی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اب حکومتی کرپشن بے نقاب ہو رہی ہے۔ اس پورے ماحول میں ہم نے آپ کو اس پروگرام میں پہلے کئی بار بھی بتایا کہ حکومت سندھ اعلیٰ ترین سطح پر کوشش کر رہی ہے کہ ایسے معاملات جو کہ کرپشن کے زمرے میں آتے ہیں اور اس وقت ان کے خلاف بھرپور تحقیقات ہو رہی ہے، ان کو پلٹا جائے، ان کو ختم کیا جائے، اور اس سلسلے میں زمینوں کی الاٹمنٹ جو کہ اربوں کھربوں روپے کی گئی تھی، ان کو منسوخی کا عمل جاری ہے، اور اس عمل کے سلسلے میں آج ایک بڑا قدم لیا ہے حکومت سندھ نے۔ آج اگر یہ کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا کہ کرپشن کا ایک اور اعتراف کیا ہے، اور اعتراف کرتے ہوئے اپنی حکومت کے پچھلے دور میں غیر قانونی طور پر الاٹ کی گئی 530 ایکڑ زمین آج منسوخ کی ہے۔ کراچی کے ضلع کورنگی میں واقع زمین کی قیمت محتاط اندازے کے مطابق 40 ارب روپے کے لگ بھگ ہے۔ زمین کی منسوخی کا فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب نیب نے سابق سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو شاذر شمون اور سابق ڈپٹی کمشنر کراچی مصطفیٰ جمال قاضی سمیت کئی افسران کے خلاف اس زمین کی جعلی الاٹمنٹ بحال کرنے کا کیس تیار کر لیا ہے۔ نیب نے جعلی الاٹمنٹ میں ملوث افسران کے علاوہ سابق سیکرٹری لینڈ یوٹیلائزیشن جاوید حنیف، سابق ڈی او ریونیو کراچی اور موجودہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو محمد وسیم اور روشن شیخ سمیت کئی اعلیٰ افسران کے بیانات ریکارڈ کر لیے ہیں۔ ممبر لینڈ یوٹیلائزیشن بورڈ آف ریونیو غلام مصطفیٰ پل کی جانب سے آج ایک جلدی میں آرڈر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سمندر کے ڈیلٹا والے علاقے میں امجد حسین اور دیگر کے نام پر منتقل کردہ 530 ایکڑ زمین کے ریونیو ریکارڈ تمام مندرجات جعلی اور بے بنیاد ہیں، اس لیے اسے منسوخ کر کے زمین واپس سرکاری قبضے میں لی جا رہی ہے۔ آرڈر کے تحت زمین کے فروغ کے لیے محکمہ ریونیو کی جانب سے جاری کردہ NOC کو بھی منسوخ کیا جا رہا ہے، اور ڈپٹی کمشنر کورنگی کو حکم دیا گیا ہے کہ فوری طور پہ اس زمین کے الاٹمنٹ کی جعل سازی پر مبنی تمام انٹریز کو منسوخ کر کے ریونیو ریکارڈ کو اب فوراً ٹھیک کر لیا جائے۔ مزے کا خیز صورتحال ہے، تاہم اس حکم نامے میں سرکاری زمین ہتھیانے کے اس فراڈ میں مبینہ طور پر ملوث محکمہ ریونیو یا اور کسی افسر یا سیاستدان کے خلاف کارروائی کرنے کی کوئی سفارش نہیں کی گئی ہے۔ فراڈ ضرور ہوا ہے لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی سفارش نہیں کی گئی ہے، اور نہ ہی حکومت سندھ نے اس سلسلے میں اینٹی کرپشن کو یا کسی اور ادارے کو اس سلسلے میں متحرک کیا گیا ہے۔ حالانکہ کہا گیا ہے کہ جعلی اور مشکوک ریکارڈ کی بنا پر سابق ای ڈی ریونیو کراچی محمد وسیم نے 5/2005 کو آرڈر جاری کر کے اسی زمین کو جعلی اور فراڈ پر مبنی قرار دے کے ریونیو ریکارڈ میں موجود اس کی تمام الاٹمنٹ کی انٹریز کو منسوخ کر دیا تھا، لیکن پھر جب جو گھپلا شروع ہوا وہ دراصل 18 دسمبر 2010 کو ہوا، جب حکومت کی تبدیلی کے بعد اس وقت کے ایڈیشنل ای ڈی او ریونیو مصطفیٰ جمال قاضی نے الاٹیز کی درخواست پر زمین کی جعلی الاٹمنٹ بحال کرنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ اسی فیصلے کی بنیاد پر اس وقت کے سیکرٹری لینڈ یوٹیلائزیشن شاذر شمون نے 18 جولائی 2011 کو کمشنر کراچی محمد حسین کو خط لکھ کر زمین کی الاٹمنٹ کے انٹریز ریونیو ریکارڈ میں بحال کرنے کا NOC جاری کر دیا، اور اس طرح سے 16 جولائی 2014 کو یہ زمین نیلام کرنے کے لیے اخبار میں اشتہار دے دیا گیا۔ زمین میں دلچسپی رکھنے کے لیے دلچسپ بات یہ سامنے آئی کہ DHA نے زمین کے ریونیو ریکارڈ اور NOC کے اصل ہونے کی تصدیق کرانے کے لیے محکمہ ریونیو کو درخواست بھی دے دی اور اپنا انٹرسٹ بھی شو کیا۔ تاہم اب یہ معاملہ نیب اور سپریم کورٹ پہ آنے کے بعد جعلی الاٹمنٹ والی یہ 530 ایکڑ کی زمین نہ خریدی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کی فروخت ہو سکتی ہے۔ اب نیب کی کارروائیوں سے بچنے کے لیے حکومت سندھ پچھلے 2 ماہ میں مختلف کارروائیاں کر رہی ہے، جس کے ذریعے 10,000 ایکڑ سے زائد الاٹمنٹ جو ہے منسوخ کر دی گئی ہے، اور آج یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے جو کہ سامنے آئی ہے، اور جس کے ذریعے 530 ایکڑ زمین جو کہ لگ بھگ 40 ارب روپے کی تھی وہ منسوخ کر دی حکومت سندھ نے۔ وجہ یہ بتائی کہ سارا ریکارڈ جعلی تھا، مگر کارروائی کسی کے خلاف نہیں ہوگی۔ سلسلے میں مزید بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر نے۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب، بتائیے گا کہ اس واقعے کی الگ سے کیا غیر معمولی بات ہے؟ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس کے ذریعے حکومت سندھ مسلسل اب زمینوں کو پہلے الاٹ کر رہی تھی، اب الاٹمنٹس منسوخ کر رہی ہے۔ جی کامران صاحب، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے
کہ حکومت سندھ کے اندر یہ سلسلہ جو تقریباً 1 ستمبر سے یہ شروع ہوا ہے اور اس وقت تک تقریباً 10,000 ایکڑ زمین کی الاٹمنٹ کینسل ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو زمین کی کینسل ہوئی ہے کہ پچھلے 2-4 دن پہلے کچھ اور کیسز ہوئے ہیں. تقریباً 532 ایکڑ زمین ہے جو ملیر میں ضلع ملیر میں الاٹ کی گئی تھی اور کہا گیا کہ یہ استعمال نہیں ہو سکی, اس لیے ڈپٹی کمشنر کی سفارش پہ وہ بھی کینسل ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ LDA کو اختیارات دیے تھے کنٹرولڈ ایریا کے, کوئی 16 دے تھے, وہ کینسل ہو گئے. اب دلچسپ اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی افسران ہیں جو اس الاٹمنٹ میں ملوث تھے, مصطفیٰ جمال قاضی ایڈیشنل EDO ریونیو تھا, اس کے بعد وہ 2 سال تک ضلع جنوبی کراچی کے ڈپٹی کمشنر ہے. شہادت شمو جس نے 2011 میں NOC دی تھی وہ بھی اس کے بعد سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے. اور یہ غلام مصطفیٰ فل صاحب جس نے یہ سو موٹو لے کر یہ کارروائی کی ہے, وہ 2011-2012 میں ممبر لینڈ ٹریڈر رہے. اس پورے عرصے کے دوران اس نے کوئی سو موٹو نہیں لیا اور نہ ہی کوئی کارروائی کی. لیکن اب جب نیب یہ جب کلیئر ہو گیا اور نیب اور سپریم کورٹ کی سطح پہ یہ کارروائی واضح ہو گئی کہ اب یہ ان تمام افسران کے خلاف سخت کارروائی ہو رہا ہے اور ریفرنس ہونے جا رہا ہے, تو پھر یہ کارروائی کیسے کیا گئی؟ اختیاری بتائیے گا کہ کیا اب بچت ہو جائے گی, یہ حکومت سندھ اس طرح کی کارروائیاں کر کے اپنے ان افسروں کو بچا لے گی اور اس پوری کرپشن پہ جس کے ذریعے یہ پوری بساط بچھائی گئی تھی, کیا یہ لوگ بچ جائیں گے اور قانون اور نیب کا شکنجہ ان کو نہیں جکڑے گا؟ کابل صاحب, یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کے قانون میں شاید اس طرح کی کوئی شک ہے کہ اگر گورنمنٹ کے خزانے کو کوئی نقصان نہیں ہوا تو پھر وہ بچ جائیں گے. لیکن اس معاملے میں ایک جو بہت بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی الاٹمنٹ کینسل ہو چکی ہیں, ان الاٹمنٹ میں تھرڈ پارٹی انٹرسٹ آ گیا ہے. یعنی کئی الاٹمنٹ میں بلڈنگز بن گئی ہیں, وہ بلڈر جو ہیں وہ بیچ کر لوگوں کو وہ چلے گئے ہیں اور لوگوں سے اربوں روپے انہوں نے بٹو لیے. تو اس لیے اس میں تھرڈ پارٹی انٹرسٹ ہے, گورنمنٹ کو نقصان ہوا لیکن عوام کو, پبلک کو جو اربوں روپے کا نقصان ہوئے اور زمینوں کی الاٹمنٹ اب کینسل کر دی گئی ہے. اس حساب سے مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی کیسز ہیں اس میں یقیناً کارروائی ہوگی اور ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ. کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے بھارت میں جہاں حکومت اپنا اصل چہرہ دکھا رہی ہے, مسلمانوں کو بدنام کر رہی ہے یا مسلمانوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے, پاکستانیوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے. وہاں پر کچھ شہری ایسے بھی ہیں جو کہ بھارتی حکومت سے کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو اور ایسا کرو گے تو نقصان ہوگا. اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر ایک تحریک شروع ہوئی ہے, اس کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. بھارت میں انتہا پسندوں کی بڑھتی ہوئی غنڈہ گردی نے پورے بھارت کے چہرے کو داغدار تو ضرور کیا ہے, لیکن پھر بھی لوگ ہیں جو کہ اس پوری صورتحال سے آگاہ ہیں, پریشان ہیں, وہ بھارت میں ہی رہتے ہیں, بھارتی شہری ہیں. اسی طرح سے سوشل میڈیا پر پاکستان اور بھارت کے امن پسند عوام امن کی خوشبو پھیلانے میں اس صورتحال میں بھی کوشش ہے ان کی کہ اس امن کی خوشبو کو پھیلایا جائے. بھارت میں بھی ایسے لوگ ہیں. ممبئی سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق کے کارکن سبرامنیم نے اپنی فیس بک پروفائل میں جو تصویر لگا رکھی ہے اس میں ان کے ہاتھ میں ایک پرچی نظر آ رہی ہے جس پر لکھا ہے, میں بھارتی ہوں, میں ممبئی سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن میں پاکستان سے نفرت نہیں کر سکتا اور نہ میں کرتا ہوں, اور میں اکیلا نہیں ہوں, یہاں مجھ جیسے بہت سے لوگ ہیں. سبرامنیم کی یہ تصویر اتنی مقبول ہو رہی ہے کہ فیس بک پر امن کے پیغام کا آغاز کرنے والے رام سبرامنیم کے اسٹیٹس کو صرف 4 روز میں 2700 سے زائد لائکس ملے ہیں اور اسے 2000 سے زائد بار شیئر کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ٹویٹر پہ بھی پروفائل فار پیس نامی ہیش ٹیگ تیزی سے ٹرینڈ کرنے لگا ہے اور گزشتہ چند روز میں ٹویٹر پر پروفائل فار پیس کے ہیش ٹیگ سے 11,000 سے زائد ٹویٹس کی جا رہی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے. جبکہ اس ہیش ٹیگ کی ری ٹویٹس اور اس کو لائک کرنے کو دیکھا جائے تو کئی گنا یعنی کہ کئی لاکھ سے یہ صورتحال بڑھ چکی ہے اور اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس پر اب دنیا بھر سے ٹویٹس آ رہی ہیں. معروف امریکی صحافی اور دانشور مائیکل کوگلمین نے ٹویٹ کی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ برصغیر میں امن کی توقع نہیں, وہ ہیش ٹیگ پروفائل فار پیس دیکھیں, ان کا دل خوش ہو جائے گا. خورشید قصوری کے بعد بھارت کے خورشید قصوری کے جو بھارتی میزبان تھے سریندر کلکرنی نے بھی اس پہ ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے عوام مل کر پروفائل فار پیس کو ایسی طاقتور مہم کی شکل دے دے جو دونوں اطراف نفرتیں پھیلانے والوں کو تنہا کر دے. پاکستانی بلاگر ماہین عثمانی نے پیغام دیا ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور میں ماضی کی قیدی نہیں ہوں, میں مستقبل کو دیکھ رہی ہوں اور میں اکیلی نہیں ہوں, میرے جیسے بہت سارے پاکستانی ہیں. اسی دوران بھارتی مقبوضہ کشمیر کی
ممتاز سیاسی رہنما جناب فاروق عبداللہ نے ایک اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ بھارت کی ریاست کو اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے، اس کی بقا کو خطرہ ہے، وہ انتہا پسندوں کی جانب سے ہے، ان لوگوں کی جانب سے ہے جو بھارت میں مسلمانوں کو یا کمیونلزم کو پھیلا رہے ہیں۔ جناب فاروق عبداللہ نے یہ بات ایک ممتاز ٹیلی ویژن انٹرویو میں کی جو ان سے بھارتی صحافی کرن ٹھاپر نے لیا۔ I'm not worried only about the state, I'm worried about the whole nation. The communal tendencies that are rising in the nation are threatening the very existence of this state. And what is happening here is actually the fallout from that. I want very much... the young man who died in that truck accident in Udhampur, that has flared up like anything, and people are justified. What was his fault? So all these things have made people to start thinking, are we really safe in this nation? Are Muslims safe? That is the problem. And I'm sorry to say, Prime Minister has not come out so openly to say, denounce all these actions. ایسے لوگ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔